السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس اتوار کو نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے صوفی بزرگ، بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، ایک تو ایصال ثواب کے لیے، اور ان کی لائف کیسے چینج ہوئی وہ اور وہ اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچے، ان کی لائف کیسی تھی، اس پر میری ایک شارٹ ویڈیو ہے 7-8 منٹ کی، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ آج میں جو ضروری باتوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے، اور یہ باتیں اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ عام لوگ کرتے ہیں تو لوگ اس کو دینداری نہیں سمجھتے۔ کہا جائے کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے تو لوگ مان لیتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے کام کسی عالم، کسی مفتی اور کسی اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ ہو تو پھر لوگ اس کو ہی سنت سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے بزرگ جن کی ساری زندگی سنت کے مطابق گزری، جنہوں نے لوگوں کی زندگی کو بدل دیا، جنہوں نے امت کے اندر سنت کو زندہ کرنے کا کام کیا ہو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام جائز ہوگا، سنت ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے ان باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، وہ باتیں کون کون سی ہیں ایک ایک کر کے میں نے نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ باتیں میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیے بزرگوں سے جو محبت ہے نا، وہ شریعت کے دائرے میں ہو تو وہ محمود ہے، اور اگر بزرگوں سے وہ محبت شریعت کے دائرے سے باہر نکل جائے تو پھر وہ محمود نہیں ہے، مذموم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بزرگ سے محبت رکھتے ہیں تو ان بزرگ سے محبت رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگ ہمیں اللہ کے رسول سے جوڑتے تھے زندگی میں۔ جیسے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے نبی کی سنتوں سے، اللہ کے نبی کے طریقے سے اللہ سے قریب کیا کرتے تھے، ہمارے دل کی برائیوں کو، ہمارے دل کو صاف کیا کرتے تھے، ہمارے اندر کی برائیوں کو دور کیا کرتے تھے۔ تزکیہ نفس، تصوف قلوب، روحانی بیماریوں پر انہوں نے محنت کی کہ انسان کا دل سنور جائے، وہ اللہ کو پہچاننے لگے، مراقبہ کرا رہے ہیں، دعا کرا رہے ہیں، اللہ کی یاد دل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہی ہم اپنے مالک کو پہچان لیں۔ لیکن ان کے جانے کے بعد اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ یہ کام کرو، یہ کام جو پیغمبر نے بتایا، یعنی یہ وہ کام ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو کسی بزرگ سے محبت ہو شریعت کی حد میں تو وہ محمود ہے، اور اگر وہ شریعت کی حد کو توڑ دے یا ان کی عقیدت میں، ان کی محبت میں ہم وہ کام کرنے لگے جو شریعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو حضور نے فرمائے، نہ حضور کے بعد کسی صحابی نے کیے، تو پھر وہ محبت مذموم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے مصیبت اور وبال کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت پیر صاحب کے جنازے میں جو ایک سب سے بڑی چیز دیکھنے کو ملی وہ ہے جنازے میں تاخیر۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا کہ گھر والے تو چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے، لیکن باہر کے لوگوں کا پریشر ہوتا ہے، کیونکہ بڑی شخصیت ہوتی ہے تو پھر دور دراز سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو اب اس کا انتظار، اب اس کا انتظار۔ ہمارے ماموں کا جب انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ جب ماموں کا انتقال ہوا، ہمارے گھر میں رہتے تھے، تو ماموں کا انتقال ہو گیا، تو میں نے کہا بس جلدی سے، اب آج دوپہر میں انتقال ہوا، میں نے کہا عشاء میں نماز جنازہ بس کر دو، لاسٹ ہے عشاء، فجر مت ہونے دو، کیونکہ عشاء تم نے ٹال دی تو پھر فجر جائے گی، ڈائریکٹ فجر تک جائے گا یہ جنازہ۔ بہرحال لوگوں نے بات تو مان لی دباؤ میں آ کر، لیکن کیا تھا کہ اب فلاں رشتہ دار دلی سے آ رہے ہیں، اب وہ ٹریفک میں پھنس گئے، بس آنے ہی والے ہیں، بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی 2 گھنٹے لگ گئے۔ کیوں آنے والے ہیں؟ کہ صاحب آخری دیدار کرنا ہے۔ کیا کرو گے یار آخری دیدار کر کے؟ اللہ کے نبی کی سنت بڑی ہے یا تمہارا آخری دیدار بڑا ہے؟ یعنی آخری دیدار کے چکر میں سنت کے خلاف ہو جائے، جنازے میں تاخیر ہو جائے، لیکن نہیں صاحب آخری دیدار کریں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ میرا آخری دیدار معنی نہیں رکھتا، اللہ کے نبی کی سنت معنی رکھتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، جب لڑکی نکاح کے قابل ہو جائے اور اس کا رشتہ بھی مل رہا ہو۔ نمبر 2، نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز ادا کرو۔ تیسرا، نماز جنازہ، جب کسی کا انتقال ہو جائے
تو فوراً کفن دفن دے کے اس کو دفن کر دو، فوراً کفن دے کے دفن کرو اسے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، ان تمام حدیث کے مفہومات جب آپ سامنے رکھو گے تو معلوم ہوگا کہ حضور نے تاکید فرمائی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً اس کو دفن کرو، بس بلا وجہ کی تاخیر نہ کرو کہ اب وہ آ رہا ہوگا، وہ آ رہا ہوگا، فلاں آ رہا ہوگا۔ جو آسانی سے آ سکتا ہو بہت اچھا۔ ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ ایک مرتبہ فورین کنٹری میں تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کال کر کے کہا میں جب تک آؤں گا بہت تاخیر ہو جائے گی، اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ جنازے میں جلدی کرو، آپ لوگ کفن دو، دفن کرو، میں آ جاؤں گا۔ ہماری نظر میں سنت اہم ہونا چاہیے، نہ کہ فلاں شخصیت آ رہی ہوں گی اتنی دور سے، وہ آ رہے ہوں گے۔ اب پیر صاحب کے جنازے میں کتنی تاخیر ہوئی کہ سنڈے کو انتقال ہوا اور منڈے کو تدفین ہوئی، پورا ایک دن۔ اس تاخیر سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ بعض دفعہ گھر والے چاہتے ہیں، جیسے میں چاہ رہا تھا کہ میرے ماموں کی جلدی سے تدفین ہو جائے، لیکن گھر والے کو پریشر، ننیحال والوں کا پریشر کہ اب وہ آ رہا ہے، کہ اب وہ آ رہا ہے، میں چاہتے ہوئے بھی مجبور تھا۔ پیر صاحب نے کبھی نہیں چاہا ہوگا ایسا ہو۔ اس لیے مریدین اور محبین سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی محبت کو محمود والی محبت بناؤ جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ تو بھائی جنازے میں تاخیر، چاہے بزرگ شخصیت، بزرگ ہستی کے جنازے میں تاخیر ہو، چاہے عام آدمی کے جنازے میں تاخیر ہو، تاخیر یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نمبر 2، جنازے میں بیان، اسٹیج وغیرہ، اب یہ سب ہونے لگا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا پیر صاحب کے جنازے میں پورا اسٹیج لگا ہوا تھا، بڑے بڑے مولانا آ رہے تھے، اب 10 منٹ یہ بولیں گے، اب فلاں بولیں گے، اب یہ بولیں گے، بلا وجہ کی تاخیر ہو رہی ہے۔ اور اس طرح کے اسٹیج وغیرہ لگا کے بیان، اب جنازہ رکھا ہوتا ہے، بیانات چل رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنازہ جب تیار ہو جائے تو فوراً، بلکہ جلد از جلد جنازے کو تیار کرو، کفن دو اسے اور فوراً اس کو پہنچاؤ۔ اب یہاں بیان چل رہے ہیں، یہاں بیان کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ اب آپ بولو گے ارے وہ تو اس لیے کہ مجمع ہوتا ہے اور لوگ، تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ فلاں دور سے لوگ آ رہے ہوں گے، فلاں دور سے لوگ آ رہے ہوں گے۔ حدیث کی روشنی میں فقہا نے لکھا ہے کہ مجمع بڑا ہو جائے، اس وجہ سے آپ جنازے میں تاخیر کریں، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ جنازے کو اس وجہ سے دیر کرنا کہ صاحب جمعے کی نماز، مان لیجیے کسی کے جمعرات میں انتقال ہوا، پورا دن گزار کے آپ سوچ رہے ہو جمعے میں جنازے کی نماز ہوگی تاکہ لوگ بہت ہو جائیں گے، غلط ہے یہ۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے حدیث میں کیا کہا گیا کہ جلد از جلد تدفین کر دو۔ اسٹیج وغیرہ لگ رہے ہیں تو بھائی اس کو بھی آپ سنت نہ سمجھنا۔ بعض دفعہ ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ یار ہم کریں تو غلط، سامنے والا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، تو ان کا اعتراض بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو جنازے میں بیان، اسٹیج وغیرہ یہ شریعت میں نہیں ہے، پھر آگے چل کے یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بدعت بن جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے پہلا اصول آپ کو بتایا کہ کسی بھی بزرگ، کسی سے محبت شریعت کے دائرے میں ہو تو وہ محمود ہے، اور دائرہ توڑ کے باہر نکل جائے تو مذموم ہے۔ آپ بزرگ کی محبت میں اسٹیج لگا رہے ہو، صاحب یہ اسٹیج لگے گا، بیانات ہوں گے، تو یہ شریعت کی تعلیم ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دیکھو کتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام کے انتقال ہوئے، کتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام کے نماز جنازہ پڑھائے گئے، ایسا نہیں ہوا کبھی، کیونکہ صحابہ اکرام کے پیش نظر شریعت تھی۔ تیسری جو چیز دیکھنے میں آئی، ایک فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کہ پیر صاحب جو ہے نا وہ ٹوپی پہنے ہوئے تھے، تو ٹوپی پہننا، پہلے تو مجھے یہی لگا کہ یہ ٹوپی جو ہے نا ایسے ہوگی کہ کفن دینے سے پہلے کا یہ فوٹو ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ٹوپی تھی۔ اللہ کرے میری بات غلط ہو، لیکن ایسا تھا کہ کفن دینے کے بعد بھی ٹوپی سر پہ لگا دی گئی تھی۔ یہ طریقہ بعض سجادہ نشی جو ہوتے ہیں نا، مجاور وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے یہاں چلتا ہے کہ وہ ٹوپی، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ٹوپی دیتے ہیں، ٹوپی، امامہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب اس دنیا سے گئے تو کسی بھی ایک صحابی کے جنازے میں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ کسی صحابی کے کفن میں ٹوپی پہنائی گئی ہو، کفن دینے کے بعد ٹوپی پہنائی گئی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ لیکن کسی ایک صحابی کے جنازے میں بھی، کفن میں بھی ایسا نہیں تھا کہ کفن کے بعد ٹوپی پہنائی گئی ہو، امامہ لگایا ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے، بعض فتووں میں اس کا جواز بھی لکھا ہے، آپ دکھا سکتے ہو مجھے کہ بھئی یہ یہاں جائز لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا کسی بھی بزرگ، کوئی بھی ہستی
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی بھائی۔ تو کیا ضرورت ہے؟ جتنا مسنون کفن شریعت میں بیان کر دیا گیا اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ سنت سے بہترین کچھ نہیں ہو سکتا، میری اور آپ کی عقل اس سے کچھ نہیں بہتر لا سکتی۔ سنت ہی ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ اب پیر صاحب کی ساری زندگی سنت کو بیان کرتے کرتے گزری، لیکن محبین نے، مریدین نے یہ کام سنت کے خلاف کر ڈالے۔ ہو سکتا ہے انجانے میں کر دیے ہوں، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ انجانے میں شیطان ہم سے کوئی غلط کام تو نہیں کرا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ چوتھا فوٹو جو دیکھنے میں آیا کہ ایک فوٹو میں نے دیکھا کہ پیر صاحب کی آرام گاہ، قبر تھی، اس پر جو ہے نا پھول بہت سارے پڑے ہوئے تھے۔ پھول کی پتیاں ڈالنا، پھول چڑھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ کوئی ایکسکیوز کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے بھائی پھول اس لیے ڈالے جاتے ہیں، وہ ذکر کریں گے تو بھائی پھول کی پتیاں ڈال دیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ پھول، پتیاں، یہ سب شریعت کا حکم نہیں ہے۔ قبر سادہ ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو قبریں ہوا کرتی تھیں وہ سادہ، پھول پتی اوپر نہیں ڈالی جاتی تھی۔ تو قبر پر پھول پتیاں یہ غلط ہے۔ اسی لیے چاہے کسی بزرگ کی قبر پر کوئی کام ہو، شریعت کے دائرے میں ہے تو محمود، شریعت کے دائرے سے باہر نکل گیا تو ہمیں بولنا پڑے گا یہ غلط ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ پانچواں جو دیکھنے میں آیا کہ قبر پر دعا، تو قبر پر مطلب دفن کرنے کے بعد دعا کی جا سکتی ہے نا؟ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے دعا کرنا، لیکن دعا کرنے کی عام عادت نہیں بنانا چاہیے۔ دعا کر سکتے ہیں آپ، قبلے کی طرف روح ہو کر دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں، قبر پر کھڑے ہو کے ایسے دعا کرنا کہ ایسا لگ رہا ہو کہ آپ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو قبر پر دعا مانگنے میں تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی طریقہ ہونا چاہیے قبلے کی طرف رخ کر کے۔ تو قبر پر دعا مانگنا یہ تو جائز ہے، لیکن اس کو بہت ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھار ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دو، کبھی کبھی ہاتھ چھوڑ کے دعا مانگ دو۔ چھٹا جو ایک فوٹو دیکھنے کو ملا کہ قبر پر کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پیر صاحب کی اور ایسے مراقبہ کر رہے ہیں۔ تو مراقبہ بھائی، پیر صاحب سے اگر محبت ہے تو پیر صاحب نے جو کتابیں لکھی ان کتابوں کو پڑھ لو، پیر صاحب کے بیانات سن لو، پیر صاحب نے جو طریقے زندگی گزارنے کے بتائے وہ کر لو۔ قبر پہ بھی جا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، محبت میں ہمیں جانا بھی چاہیے، اپنوں کی قبر پر جانا بھی چاہیے، لیکن قبر پہ جا کے آپ مراقبہ کرو باقاعدہ گردن لٹکا کے، یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ 5 کام ایسے تھے جو پیر صاحب کی تجہیز و تکفین میں اور تدفین میں کیے گئے۔ نمبر 1، جنازے میں تاخیر، جنازے میں بیان کا جو اسٹیج وغیرہ لگا وہ، 3 ٹوپی پہنانا، قبر پر پھول اور قبر پر مراقبہ۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ بھائی چاہے میں کروں، چاہے میں خود ہی کیوں نہ کر رہا ہوں کوئی کام، اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اف بٹ کے ساتھ بھی وہ میرا کام قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ جو شریعت کے خلاف ہے وہ ہے، جو سنت کے خلاف ہے وہ ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی بھی بزرگ سے محبت کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو اچھے سے فالو کرنا۔ کسی بھی بزرگ سے محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب ان کی محبت میں آپ شریعت کو چھوڑ دو یا شریعت کا دائرہ پھلانگ دو۔ مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔